العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور. The knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light. سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے، عقل جو اس کے ساتھ ہے عقل وہی فتین ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایبٹ آباد، ڈڈیال، پشاور، اسلام آباد اور آج ہماری ذہنی آزمائش کی ٹیم پہنچی ہے گجرانوالہ میں. کثیر تعداد میں عاشقان رسول دور و نزدیک سے یہاں تشریف لائے ہیں. دنیاوی تعلیم والے بھی ہیں، جامعۃ المدینہ سے بھی ہیں اور دیگر سنی جامعات سے بھی یہاں آنے والے موجود ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ذہنی آزمائش کی اس ٹیم میں سلیکٹ ہوں جو کہ کراچی میں گجرانوالہ شہر کو ریپرزینٹ کریں گی. بہت اچھی تیاری ہے، نصاب بھی پڑھ رکھا ہے انہوں نے. دیکھیے اب ہمارا ذہنی آزمائش کا آڈیشن شروع ہونے والا ہے. ریٹن ٹیسٹ ہوگا، جو اس میں اچھا پرفارم کرے گا آگے بڑھ جائے گا. اورل انٹرویوز ہوں گے اور آخر میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ گجرانوالہ کی 4 رکنی ٹیم کا فیصلہ فرمائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے اب ہم ریٹن ٹیسٹ کی امتحان گاہ کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گجرانوالہ شہر کا آڈیشن جاری ہے، ریٹن پیپر ان پروگریس ہے، صرف 1 منٹ باقی ہے. اسلام بھی کافی کمپلیٹ کر چکے ہیں لیکن ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ دہرا لیں اور دیکھ لیں کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی. یہ بھی پیپر کرنے کا ایک بڑا زبردست طریقہ ہے کہ آپ بار بار ریویژن کر لیں اور پھر جتنی فیلڈز اوپر دی گئی ہیں، نام، پتہ، فون نمبر، ولدیت، پیر و مرشد کا نام، اس کو بھی لازمی فل کریں. اپنی رائٹنگ کا بھی دھیان رکھیں تاکہ ہمیں ڈیسیژن لینے میں اور نمبر دینے میں آسانی ہو. گنبد خضرا کی آغوش سکون کے واسطے، علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے. اور گجرانوالہ آڈیشن کے ریٹن ایگزامینیشن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. ہمارے اسلام بھی آپ سے پیپر واپس لے لیں گے انشاءاللہ. اب چیکنگ کا مرحلہ شروع ہوگا. اسلام بھائی پیپر لے لیجئے. جتنے کینڈیڈیٹس یہاں پر آئے جنہوں نے ریٹن ٹیسٹ دیا ان سے پیپر لے لیجئے تاکہ چیکنگ کا مرحلہ شروع ہو سکے. العلم نور العلم نور العلم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ گجرانوالہ آڈیشن میں پیپر کی چیکنگ کا مرحلہ بھی ختم ہوا. ہم نے ڈیلیبریشن کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ 24 کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کیا ہے. یہ وہ 24 اسلامی بھائی ہیں جو اگلے مرحلے کی طرف بڑھ گئے ہیں. اب ان کا اعلان ہوگا، یہ ہمیں منچ پہ ساتھ جوائن کریں گے اور پھر قبلہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری ہوگی اور ان 24 کے اورل انٹرویوز کیے جائیں گے. پھر ان کی ٹیم سلیکٹ ہوگی. 4 رکنی اسلامی بھائی جو کہ گجرانوالہ شہر کو ذہنی آزمائش سیزن 12 میں مین منچ کے اوپر ریپرزینٹ کریں گے. آئیے ان کے نام سن لیتے ہیں. ظہیر احمد مصطفی ولد احمد دین، محمد سلمان مصطفی ولد محمد اصغر، العلم نور العلم نور، محمد حسام الحسن ولد حافظ احسان اللہ، نور النصر مدنی ولد محمد حبیب شاہد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذہنی آزمائش کا ذہن کیسے بنا؟ وہاں پہ کچھ دن پہلے جامعہ میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران تشریف لائے اور انہوں نے دعوت دی. پہلے کبھی ذہنی آزمائش دیکھا ہے آپ نے؟ جی دیکھا ہے. دیکھا ہے آپ نے. تیاری کیسے کی آپ نے؟ یہاں میں جامعہ میں ہمیں نصاب دیا گیا تھا، اسی سے تیاری کی تھی. کسی شخص کو منحوس قرار دینے کا کیا گناہ ہوتا ہے؟
منحوس قرار دینے میں دو گناہ ہوتے ہیں، ایک تو اس کو گناہ کی تہمت ہوتی ہے اور دوسری اس کی دل آزاری ہوتی ہے، اور یہ دونوں جہنم میں لے جانے والے سبب ہیں۔ ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو۔ جمیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جامعۃ المدینہ کے 7ویں درجے میں آپ پڑھتے ہیں، آپ کا کیسے ذہن بنا ذہنی آزمائش کے لیے؟ جی حضور، ہمارے ناظم جامعۃ المدینہ نے الحمدللہ تمام طلباء کرام کو یہ ذہن دیا ذہنی آزمائش میں حصہ لینے کا، اور تیاری کا بھی جو ہے وہ انہوں نے ارشاد فرمایا، تو ہمارے طلباء نے الحمدللہ۔ یہود و نصارہ کو توریت اور انجیل ہم سے پہلے مل گئی، آسمانی کتابیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ سورج گہن کی نماز سنت موقدہ ہے، تو چاند گہن کی نماز کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ گرو نصر بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں درس نظامی میں پڑھتا ہوں، دورہ حدیث شریف کی کلاس میں، جامعۃ المصطفیٰ میں۔ جامعۃ المصطفیٰ میں دورہ حدیث میں، ماشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ ہماری گجرانوالہ کی ٹیم میں ماشاءاللہ پچھلے 2 سال سے میرا خیال ہے آپ کے جامعہ کا کوئی نہ کوئی اسلام پہ ہوتا ہے، دیکھیں اس بار موقع ملتا ہے کہ نہیں، تو کیسے آپ کا آنے کا ذہن بنا؟ ویسے تو ہماری مکمل فیملی ہی دعوت اسلامی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اس دفعہ کچھ استادوں نے ہمیں ترغیب دلائی، تو اس لیے یہاں آنے کا ذہن بنا۔ یہ بتائیے کہ یہود و نصارہ کو توریت اور انجیل ہم سے پہلے مل گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آسمانی کتابیں پہلے مل گئی۔ توریت اور انجیل یہود و نصارہ کو اس لیے پہلے دی گئی تاکہ وہ جو قرآن بعد میں آیا ہے وہ ناسخ ہو جائے، اور جو توریت اور انجیل ہیں وہ منسوخ ہو جائیں، اور قرآن کے بعد چونکہ کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس لیے یہی مکمل شریعت پرانی کتابوں کے جتنے احکام ہیں جو لاگو ہوں گے یا جو نہیں لاگو ہوں گے ان کو منسوخ کر دے گا۔ سورج گہن کی نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ سورج گہن کی نماز سنت موقدہ ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ جماعت سے پڑھیں گے؟ جی جماعت سے پڑھیں گے۔ اچھا یہ بتائیے جناب کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹے تھے، ایک نے قتل کیا دوسرے کو، قاتل کون تھا، مقتول کون تھا؟ قابیل قاتل تھا اور حابیل مقتول۔ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اس کا مقطع سنائیں۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عتیق الرحمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں جامعۃ المدینہ کا طالب علم، درجہ سادسہ کا، یہاں پر گجرانوالہ میں موڑ امن آباد۔ موڑ ابن آباد، ہاں یہ بڑا مشہور جامعہ ہے۔ یہ بتائیے وہ کون سے 3 اوقات ہیں جن میں سلام کرنا سنت ہے؟ اچھا یہ بتائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کے قتل کی خبر سن کر سجدہ شکر ادا کیا تھا؟ کاوش ارشد ول محمد ارشد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام کاوش کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ کیا کرتے ہیں آپ کاوش؟ جامعۃ المدینہ کا طالب علم، درجہ ثالثہ کا، اور مدنی بستہ لگاتا ہوں۔ اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سجدہ شکر ادا کیا کسی کے قتل کی خبر سننے پر؟ ابو لہب نہیں، ابو جہل کے قتل کی خبر سن کر نبی پاک نے سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے مباح کام سے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ رفیق بھائی کیا کرتے ہیں؟ جی دکان جوتوں کی۔ اچھا تو کیسے ذہنی آزمائش کا شوق، پھر جوتوں کا کیا ہوگا؟ دورہ آپ کو دیکھ دیکھ کر ذہنی آزمائش مدنی چینل پہ الحمدللہ سن کے طلباء کا تو الحمدللہ ذہن۔ اتنی چھوٹی آواز والے کو تو ویسے ہی سلیکٹ نہیں کریں گے، آواز بڑھائیے۔ اچھا میں حضور یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو دیکھ دیکھ کر نا مدنی چینل پر اور طلباء جو آتے ہیں ان کی ماشاءاللہ ذہانت وغیرہ دیکھ کر تو شوق پیدا ہوا۔ اچھا شوق، لیکن آپ کاروبار چھوڑ کے جائیں گے اگر سلیکٹ ہو گئے کراچی؟ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ضرور جاؤں گا۔ اچھا بسم اللہ کہہ کر وضو کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ کہہ کر وضو کرنے سے سارا جسم سر سے پاؤں تک پاک ہو جائے گا۔ آپ کی جوتوں کی دکان ہے، یہ بتائیں کون سے کلر کے جوتے پہننے سے فکریں بڑھ جاتی ہیں؟ سیاہ کلر، بلیک سیاہ کلر۔ اور کون سے کلر کے جوتے پہنے تو بزرگوں کا اقوال ملتے ہیں کہ بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے؟ بلائیں پیلے جوتے۔ پیلے جوتے۔ چلیں جناب اعلیٰ حضرت کے کلام کے کوئی مقطع یاد ہے تو سنائیں۔ بے قصوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا، غمزدوں کا سہارا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ قطرہ ہوں بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا۔ سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے، سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے۔ کون سی 3 چیزیں ہیں جن کے سبب کوئی شخص بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا؟ کوئی آئندہ کی خبر اپنی اٹکل سے دے، یا پھر کسی چیز کو منحوس جانے،
जन्नत के दरोगा का क्या नाम है? जन्नत के दरोगा का नाम है अहमद रजा। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल क्या करते हैं बेटा? मैं दर्स नामी कर रहा हूँ। कौन से दर्जे में? दर्जा राबिया। 30वां दिन आ गया रमज़ान का, रात को चांद नज़र नहीं आया, तो अब क्या करेंगे? अगले दिन रोज़ा रखेंगे या ईद मनाएंगे? चांद नज़र नहीं आया? नहीं आया चांद। तो फिर अर्शो कुर्सी की थी आईना बुंदियाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उसामा अत्तार। क्या करते हैं? मैं दर्स निज़ामी करता हूँ। कहाँ? जामिया मदीनातुल इल्म। कहाँ? डस्का में? नहीं, गुजरांवाला आलम चौक। अच्छा, हंसने से कब वुज़ू नहीं टूटता? जब बंदा नमाज में ना हो तब हंसने से वज़ू नहीं टूटता। नमाज में हंसा और वज़ू नहीं टूटा, अब कैसे होगा ऐसा? मुसलमानों को खैबर में फतह कब नसीब हुई? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। कैसे हैं आप? ठीक हैं मुरसलीन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं दर्स निज़ामी करता हूँ। दर्स निज़ामी कौन से दर्जे में? दर्जा सालिसा। सालिसा में। कहाँ पर? मरकज़ी जामिअतुल मदीना। अच्छा, यहीं पर, ठीक है। कौन सी ईद में खाकर जाना और कौन सी ईद में खाकर खाना सुन्नत ईद उल फितर में जो है कुछ खा के जाना सुन्नत मुबारक है, और ईद उल अज़हा इसके अंदर वापसी में अर्शो कुर्सी की थी आईना बुंदियाँ। कैसे हो आकिब भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। 18 साल के हो गए जी। अच्छा, ये बताएं मिसवाक के चंद फवाइद बता दें। मिसवाक से बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। बहुत सी बेर हम खुद लिस्ट बना ले, बाकी बहुत की आप बताएं ना उसमें से कुछ। इसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वसीम भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या करते हैं वसीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दर्स निज़ामी करता हूँ। अच्छा, आपका ताल्लुक मुल्तान से है, तो कहाँ पढ़ते हैं? जामिअतुल मदीना फिज़ान मदीना गुजरांवाला में। अच्छा, रहते मुल्तान के, पढ़ते यहाँ पर हैं? जी। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में कितने जुमा अदा फरमाए? इस्लाम भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? दर्स निज़ामी में। अच्छा, कौन से दर्जे में? साबिया। आप पहले भी आ चुके हैं शायद। जी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के 2 बेटों के नाम बताएं। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। पहले कलाम का पहला शेर, पुल से उतारो राह, पुल से उतारो राह को खबर ना। आला हजरत ने जो नातें लिखी, उस नात के दीवान का नाम क्या है? हदायत की बख्शिश। लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लो वो आए मुस्कुराए हम असीरों की तरफ, खिरमने इस या पर अब बिजली गिराते जाएंगे। मक्ता सुनाए इसका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं उस्मान भाई? ठीक हैं जी, अल्लाह का करम। क्या करते हैं? दुकान है, बुटीक शॉप। अच्छा, तो कैसे छोड़ के फिर अगर सेलेक्ट हो गए तो कराची कैसे आएंगे? जी, पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। पहुंच जाएंगे और जल्दी से वापस भी आ जाएंगे? नहीं, बुटीक चलाना होगा ना? नहीं, फाइनल के लिए तो बहुत दिन रहना पड़ेगा। रह लेंगे इंशाअल्लाह। रह लेंगे। अच्छा, चला चले अब्दुल वहाब भाई सवाल करें। छींक आने के बाद हम्द का क्या हुक्म है? छींक आने के बाद हम्द। यमीन मुनअकिदा का हुक्म बताएं। यमीन मुनअकिदा का हुक्म यह है कि उसके ऊपर कफ़ारा लाजिम आएगा, और बात सूरतों में, और बाद सूरतों के अंदर जो है ना वो गुनाह भी होगा, गुनाहगार भी होगा। अच्छा, लुक्ता अगर मालिक को देने के लिए लाया था लेकिन मालिक को ना दिया, फिर वहीं रख दिया, तो जाया होने की सूरत में क्या तावान होगा? जी, उसके ऊपर तावान होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप हामिद रजा? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं बेटा? जामिअतुल मदीना में दर्जा सादिसा में तालिब इल्म। सादिसा में, अच्छा, 6ठे दर्जे के तालिब इल्म। ये बताएं यमीन लग़व किसे कहते हैं? यमीन लग़व ये होता है कि गुजरे हुए माजी के ज़माना में अगर कसम उठाता है और उसको ये है कि ऐसा ही काम हुआ है, तो इस सूरत में जो है ये यमीन लग़व होगी। वुज़ू की शराइत बताइए। वुज़ू की शराइत। मोहम्मद खिज़र, पहले तो रिलैक्स हो जाओ, आप घबराए हुए लग रहे हो। टेक लगाओ, आराम से टेक लगाओ। ठीक है। 17 साल उम्र हो गई आपकी? जी। क्या करते हैं आप? जामिअतुल मदीना में पढ़ता हूँ। ये बताइए कि कसम खाई लेकिन अल्लाह के नाम के साथ नहीं बल्कि अल्लाह के दीगर नामों के साथ खाई, तो क्या कसम हो जाएगी? कसम खाई मगर अल्लाह अज़्ज़ वजल के नाम के साथ नहीं, अल्लाह के दीगर नाम के साथ, फिर भी हो जाएगी। जैसे परवरदिगार की कसम, रहमान की कसम, रहीम की कसम। एक तरफ रोजे का नूर, एक सिमत मिंबर की बहार। इस तरफ रोजा का नूर, उस सिमत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह। फर्स्ट अपीयरेंस में इतना घबराया हुआ लग रहा था।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बैठे बैठे दे दे ऐसी हमको ईमानो यकीन की रोशनी, देख ले जिस रोशनी में हम जिना के रास्ते। मोहम्मद नवीद अत्तारी, क्या करते हैं आप? अभी मेरी स्टोर है, जनरल स्टोर। जनरल स्टोर है जी। किस चीज़ का? सारी आइटमें होती हैं जी उसमें? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आपका स्टोर का क्या होगा अगर आप सेलेक्ट हो गए तो? अब्बू होते हैं मेरे साथ। अब्बू होते हैं, संभाल लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जनाब, तैयारी करके आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सारी तैयारी है, कलाम भी जो आपने सुनना है, निसाब में से जो कुछ आपने सुनना है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सोच लो। सोच लिया। सोच लिया। कुरान मजीद का कोई सा सफ़ा खोलकर फाल निकालना कैसा है? बाज़ लोग कुरान मजीद का कोई सा सफ़ा खोलकर उसकी पहली आयत का तर्जमे से खुद साख्ता फाल निकालते हैं, ऐसा करना जायज़ नहीं। ये बताइए कि बात करते वक्त छींक आने से मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस का मफहूम है कि बात करते वक्त छींक आना आदिल गवाह, यानी जिस बात का सच्चा या झूठा होना मालूम नहीं हो, अगर उस बंदे को छींक आई है तो ये उसके ऊपर गवाह है कि वो सच बोल रहा है। संभाल कर। अच्छा, अब ये आपने लिखा है आपके पीर और मुर्शिद का नाम है मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह। इनके पीर का क्या नाम है? इनके ज़ियाउद्दीन मदनी। आदिल हरम को रोकने वालों से छुप के आज, आदिल हरम से रोकने वालों से छुप के आज, यूं उठ चले कि पहलुओं बर को खबर ना हो। तेरे हरम है ये कहीं रिश्ता बपा ना हो, तेरे हरम है ये कहीं रिश्ता बपा ना हो, यूं देखिए कि तारे नजर को खबर ना हो। मोहम्मद बिलाल रजा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या करते हैं आप? जामिया मदीना के तालिब इल्म। कौन से दर्जे में? दर्जे सालसा। ये बताइए जनाब के खुतबा जुम्मा के वक्त खामोश रहने का क्या हुक्म है? खुतबा जुम्मा के वक्त खामोश रहना फर्ज है। कहती थी ये बुराक से उसकी सुबुक रवि, यूं जाइए कि गर्दे सफर को खबर न हो। फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदार दो जहां। ए मुर्तजा अती को उमर को खबर न हो। कसम अगर किसी के मजबूर करने पर तोड़ी तो क्या इस पर भी कफारा देना होगा? इस पर नहीं कफारा नहीं देना पड़ेगा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। मक्ता सुना इसका। गमजदों को रजा मुस्तदी जेके हैं, हम बेकसों का सहारा हमारा नबी। अगले भाई को दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। मोहम्मद सलमान मुस्तफ़ाई साहब, माशाल्लाह। ये बताइए कसम में इंशाअल्लाह कहा तो उसके पूरा करने से मुताल्लिक फुक़हा क्या? कसम में अगर इंशाअल्लाह कहा तो इससे कसम नहीं होगी, लेकिन अगर कसम खाई और दरमियान में वक्फा आ गया और फिर इंशाअल्लाह कहा तो फिर कसम हो जाएगी। वैसे मैं कभी इदारा मुस्तफ़ा आया नहीं, आपके असातिज़ा ने दावत भी दी। आप लोगों की क्या बयान की भी ट्रेनिंग होती है? आप लोगों के अंदाज से भी जो है ना वो हजरत का एक अंदाज झलक रहा होता है, तो क्या आप अच्छा हजरत भी पढ़ाते हैं वहाँ पर? जी कभी कभी आते हैं। कभी कभी आते हैं। तो ये इस बयान का, गुफ्तगू का अंदाज कैसे, कोई ट्रेनिंग होती है? कोई हर बच्चा उनको कॉपी करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। या इलाही गोरे तीरा की जब आए सख्त रात, शादी दीदार हुस्ने मुस्तफा उनके का प्यारे मुंह की सुबह जां फिजा का साथ हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, नबी पाक की हयात तैयबा उम्र मुबारक कितनी थी? 63 साल। कितने साल मक्का पाक में गुजारे? 10 साल मदीना शरीफ में गुजारे। उसके अलावा जो है कितने बनते अलावा? 50 साल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उज़र भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मदरसे में पढ़ते हैं, जामिया मदीनतुल इल्म। जामिया मदीनतुल इल्म में कौन से दर्जे में? खासा दोम। चलें, आप ये तो हिसाब नहीं कर सके, आप बताएंगे नबी पाक ने कितने साल मक्के में गुजारे, कितने साल मदीने में? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 53 साल मक्का शरीफ में गुजारे और 10 साल मदीना शरीफ में गुजारे। ठीक है। 3 मक्ते सुनाए आला हज़रत के कलाम के। 3 मक्ते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अजीम भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। अच्छा ये बताएं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की कसम खाई किसी ने और उसके खिलाफ उसने फिर काम भी कर दिया, तो कफारा लाजिम आएगा? जी कफारा लाजिम होगा। कफारा लाजिम आएगा जी। जुल्करनैन भाई क्या करते हैं आप? जामिअतुल मदीना हाफिज़बान दर्जा उला। मामूली बीमारी में बीमार पुरसी करने का क्या हुक्म है? मामूली बीमारी में बीमार पुरसी करना सुन्नत है, चाहे वो दाढ़ का दर्द हो, आँख का दर्द हो। अगरचे ये इतनी खतरनाक बीमारी नहीं, लेकिन बीमारी तो है ना। अगर कोई अपनी वाह वाह के लिए खुशबू लगाता है तो उस बारे में इमाम गजाली का क्या फरमान है? इमाम गजाली फरमाते हैं कि अगर कोई अपनी वाह वाह के लिए खुशबू लगाए
کہ یا پھر قیمتی خوشبو لگائے اور لوگوں پر اپنی مالداری کا سکہ بٹھانے کی نیت ہو تو وہ سخت گناہ گار ہوگا اور اسے کوئی خوشبو قیامت کے دن مردار کی بو کی طرح ہوگی۔ دل حرم کو روکنے والوں سے چھپ کے آج، دل حرم کو روکنے والوں سے چھپ کے آج، یوں چلیں کہ پہلوئے بر کو خبر نہ ہو۔ کس طرح وضو کرنا فالج کے مرض سے بچاؤ ثابت ہو سکتا ہے؟ کس طرح بندہ وضو کرے کہ فالج کے مرض سے وہ بچ جاتا ہے؟ فیضان بیٹا کیا کرتے ہیں؟ میں نے میٹرک کیا تھا 18 میں، اس کے بعد عامہ کیا ہوا ہے درس نظامی وہ قلعہ میں، تو پھر دماغ پر تھوڑا سا اثر تھا تو ڈاکٹر نے منع کر دیا، پڑھنے سے روک دیا جی۔ تو اب ذہنی آزمائش میں کیسے آئے بیٹا؟ اس میں تو بہت دماغ پہ پریشر آئے گا، بہت یاد کرنا پڑے گا۔ شوق تو تھا، استاذوں کو بھی کہا تھا مجھے بتائیں لیکن انہوں نے بتایا نہیں تھا، اس بار بھی مجھے ابھی پتہ نہیں تھا، لیکن یہ جو ہے نا یہ بھائی پہلے بیٹھے ہوئے ہیں آگے پہلی سیٹ پر، یہ میرے محلے کے ہیں، یہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں ایڈیشن دینے، اور ہم تحصیل میں اپنے کام آئے تھے اپنے پاپا کے ساتھ، تو ایسے ہی چلتے چلتے آڈیشن دے دیا اور پاس بھی ہو گئے ماشاءاللہ۔ پاپا آپ کے بہت زیادہ نا آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آئے ہوئے ابو؟ آئے ہوئے ہیں؟ کہاں ہیں ابو؟ یہ ہے، چلیں آ جائے بہن کے ابو آگے۔ بہت زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ چلیں اللہ آپ کے بیٹے کو شفا دے، صحت دے، عافیت دے، آپ کی آنکھوں کا نور بنائے۔ آئیے آئیے آئیے، چلیں ملاقات کرتے ہیں آپ کے ابو سے۔ السلام علیکم۔ ارے ارے ہمت میں رہے، ہمت میں رہے، ہمت میں رہے۔ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اللہ خوش رکھے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو مدینے کی آپ کے بچوں کے ساتھ حاضری عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ پاپا ہے۔ نہیں بولا تھا چلو چلتے ہیں، ہو سکتا ہے زیارت ہو جائے اور آپ کا ملاقات بیٹا ہو یہاں جائے۔ تک پہنچ گیا ماشاءاللہ۔ چلو میرا بیٹا انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ کو صحت دے گا، آپ کو عافیت دے گا انشاءاللہ۔ ہمت میں رہنا، آپ یہاں تک پہنچے بڑی بات ہے۔ بہت سارے طلباء آئے، آپ نے تیاری کے بغیر، کوئی پلاننگ نہیں تھی، آپ نے آڈیشن دیا، آپ یہاں تک آئے انشاءاللہ۔ آپ ہمت میں رہے، آپ کا بیٹا انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کا نور بنے گا انشاءاللہ۔ نعت پڑھتے ہو؟ طرز میں پڑھتے ہو؟ جی، ایک شعر سنا دو طرز میں۔ چلو۔ کملی والے دے، کملی والے دے دربار دی گل کریے، کملی والے دے دربار دی گل کریے، بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے، بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے۔ اچھا بیٹا فیضان، اب میری بات غور سے سنو، ٹھیک ہے؟ اگلے سال انشاءاللہ آپ نے تیاری کر کے آنی ہے اور اپنے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اب آپ اچھی تیاری کریں گے، اس کو پریشر نہ لیں کہ آپ کو کوئی بیماری ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگلی بار آپ نے پوری تیاری کر کے آ کے مجھے کہنا ہے، اگر میری زندگی ہوئی یا جو بھی آڈیشن کرنے آیا، کہ پورے نصاب میں سے جو سوال کرنا ہے میں جواب دوں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ یہ بتائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بدفعلی لینے والوں سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدفعلی لینے والے سے یہ بیزاری کا سبب بیزاری کا فرمائے کہ جو بدفعلی لیتے ہیں یا لیتے ہیں یا لی جاتی جس اس سے نبی کے نے بیزاری کا فرمائے کہ ہم سے بیزار ہیں۔ بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ یا الہی جب حساب خندائے بیجار اولائے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ایک بار پھر آڈیشن ہماری ذہنی آزمائش ہوتا ہے، بڑے کمال کے اسلام بھائی ہوتے ہیں، اور جب کسی کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے دل پر بھی ایک بوجھ ہوتا ہے کہ اتنے پیارے اسلام بھائی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ جس ٹیم کو سلیکٹ کریں وہ ایسے طلباء ہوں جو کانفیڈنٹ ہوں، جو بات کر سکیں، جو بعد میں بڑے منچ پر آ کر گھبرائیں نہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال آخر کار ہم نے 4 سلیکٹ کیے ہیں، اور اس میں محمد نوید اتاری ولد محمد رشید اتاری ماشاءاللہ تاجر ہیں، اور ماشاءاللہ گجرانوالہ کے ٹکٹ اب تیاری کرنی ہے آپ نے بھرپور انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نور النصر مدنی ولد محمد حبیب شاہد، ادارت المصطفیٰ سے تعلق ہے ان کا ماشاءاللہ، اور یہ بھی ہمارے انشاءاللہ سلسلے کی زینت بنیں گے۔ ہر سال ہی ماشاءاللہ گجرانوالہ سے ادارت المصطفیٰ کے اسلام میں شریک ہوتے ہیں، اور ایک شہر ہے یہاں سے قریب حافظ آباد، اور وہاں کے چند اسلامی بھائی آئے اور بڑا جذبہ لے کر آئے، بڑی تیاری لے کر آئے۔ مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، وہ سنگ در ہو اور یہ سر،
یہ سر ہو اور وہ سنگے در، رضا وہ بھی اگر چاہیں تو اب دل نے یہ ٹھانی ہے. یہ دل میں ٹھان کر آئے تھے کہ ہم نے یا تو اپنی ٹیم بنانی ہے یا سلیکٹ ہونا، اور جب جذبہ ہو، تیاری ہو تو وہ نظر آتی ہے. تو محمد بلال رضا ول شوکت علی حافظ آباد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ارے 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 ہمت پہ رہے ماشاء اللہ. چلے یہ لے رضا بھائی اشکبار ہو گئے. اور محمد ذوالقرنین کیلانی، محمد اسحاق کیلانی حافظ آباد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ارے ارے حافظ آباد والے تو اشکبار ہو گئے بھائی. سب یہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی کوئی مدنی پھول یہ سارے بیسٹ ہیں، یہ سارے بیسٹ ہیں. میرے پاس اگر جگہ ہوتی تو میں ایک اور ٹیم بناتا. العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. The knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light. سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے، عقل جو اس کے ساتھ ہے عقل وہی فتین ہے. العلم نور، العلم